الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طیبا یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، صفت الصلاۃ کا جو درس ہے الحمدللہ ایوری فرائیڈے عشاء کی نماز کے بعد بڑے مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں نماز کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں جس طرح سلف الصالحین کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بیان کرنے سے پہلے اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ سستی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، تو یہ چیز پہلے اجاگر کرتے ہیں دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصل جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے درس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بڑے مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ 8 o'clock ہماری بہنیں جو ہیں ان کا بھی درس شروع ہو جاتا ہے اوپر، تو اس لیے ہم نے 8 o'clock سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے پچھلے درس میں نماز کے جو بینیفٹس ہیں، نماز کے جو فوائدے ہیں، ان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ ایک دو چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ نماز جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے یہ دل کا اطمینان ہے، نماز جو ہے یہ انسان کا سکون ہے، اس میں انسان کی راحت ہے۔ نماز جو ہے یہ نماز پڑھنے والے کو جب اس طریقے سے نماز پڑھی جائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ اس کے اور برائیوں کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے۔ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے۔ جب اس کے فوائد میں ہم اگر بات کریں تو بے شمار اس کے فائدے ہیں، سارے تو نہیں ذکر کیے جا سکتے، لیکن چند ایک چیزیں ضروری ہیں کہ جن کو انسان اپنے سامنے رکھے تاکہ اس کے اندر اور زیادہ ذوق شوق پیدا ہو نماز کا، نماز کی پابندی اس کے اندر جو ہے یہ اس کی عادت بن جائے۔ تو اسی طریقے سے نماز جو ہے جب انسان ایک نمازی بن جاتا ہے، نماز پڑھنے والا ہو جاتا ہے، تو نماز کی عادت جو ہے وہ اس کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں، دین اور دنیا کے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کوئی دنیا کا کام آتا، جب بھی کسی چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے؟ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو نماز شروع کر دیتے اور نماز میں دعا کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ بڑی خیر کثیر کا کام ہے، بڑا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات کتبہن علی العباد، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ کتبہن، کتب کا قیمت یہاں سے مراد کیا ہے؟ فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے آپ کے اوپر فرض کر دیے گئے، نماز فرض کر دی گئی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور فرمایا ضائع بندہ کب کرتا ہے؟ ضائع اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کی ویلیو اس کے سامنے نہ ہو، ہیں جی۔ اگر کسی چیز کی ویلیو ہے، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نجات کا دار و مدار ہی نماز کے اوپر ہے، اگر اللہ کے ہاں میں نے کامیاب ہونا ہے تو نماز کی بنیاد کے اوپر کامیاب ہونا ہے، تو وہ کبھی سستی کوتاہی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔
وہی سستی کتائی کرے گا جو نماز کے معاملے کو حقیر سمجھے گا، اس کو ویلیو نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو ضائع نہیں کرتا استخفافاً بہن، ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے، تو اس کا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک کان لہو عند اللہ عہد، اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ کیا ایگریمنٹ ہے؟ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جو نماز کا پابند ہے 5 وقت کی نمازوں کا، اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، لائٹ کو۔ نماز جو ہے یہ نور ہے، نماز جو ہے یہ لائٹ ہے، نماز جو ہے یہ روشنی ہے۔ یہ روشنی انسان کے دل کو بھی منور کرتی ہے، انسان کے چہرے کو بھی منور کرتی ہے، اور یہ روشنی جو ہے انشاءاللہ اس کی قبر کو بھی روشن کرے گی، اور کل حشر کے میدان میں بھی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ الصلاۃ نور۔ اور آپ کبھی کسی نمازی کو دیکھیں تو الحمدللہ اس کا چہرہ بول کے کہتا ہے کہ یہ ایک نمازی کا چہرہ ہے، جب وہ نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، اور انشاءاللہ اس کو ایک دل کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بے سکونی نہیں ہوتی ہیں جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سبحان اللہ بہت زیادہ دنیا کا مال، پراپرٹیاں، کاروبار، ادھر میٹنگ ادھر ٹریولنگ، لیکن رات کو وہ اتنی جو ہے وہ ٹیبلٹس لے کے سوتے ہیں، سکون ہی نہیں ہے، نیند ہی نہیں آتی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ایک مومن بندہ، نماز کا پابند بندہ، الحمدللہ اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے جب اس نے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج کی نمازیں ساری جماعت کے ساتھ با جماعت مسجد کے اندر ادا ہو گئی ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کو جو نیند آتی ہے کہ اللہ اگر اس نیند میں تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو وہ جو ایگریمنٹ میرے پاس نماز کا ہے تو انشاءاللہ وہ ایگریمنٹ تیرے پاس کام آئے گا۔ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ لائٹ ہے، یہ روشنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نوراً، فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون اور الذین ہم فی صلاتہم حافظون۔ ایک گروہ جو ہے وہ نماز میں سستی کرنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا، نماز کو ویسٹ کرنے والا، اور ایک گروہ جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا، دو اپوزٹ گروہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے لائٹ بن جائے گی، نور بن جائے گی۔ وبرہاناً، برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، اللہ کے ہاں دلیل بن جائے گی۔ برہان، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے میرے نبی کہہ دو کہ اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک دلیل بن جائے گی انسان کے لیے، دلیل بن جائے کس بات کی؟ اللہ کے ہاں نجات کی، جنت میں داخلے کی۔ یہ دلیل بن جائے گی عذاب قبر کی حفاظت کی، یہ دلیل بن جائے گی قبر کے اندر روشنی کی، یہ دلیل بن جائے گی قبر کے اندر جو ہے اس کا ساتھ آدمی کے ساتھ مل جائے گا، ہیں جی، ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا کی زندگی میں دیکھیں نا کہ اگر بندہ جو ہے اس کو تنہا کر کے کہیں قید کر دیا جائے تو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، لیکن قبر میں جو چیز آپ کے ساتھ، قبر میں آپ کا ساتھ دینے والی چیزیں ہیں ان میں نماز ہے، اعمال صالحہ ہیں، اور اعمال صالحہ میں نماز۔ ونجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن لم یحافظ علیہ، اس کے اپوزٹ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نور، اس کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہوگی، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ اس دنیا میں، نہ آخرت میں، کوئی اس کے پاس نور نہیں ہوگا۔ ولا برہان، اور کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ ولا نجاتن، اور اللہ کے ہاں نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وکان یوم القیامتی، بلکہ اس کے برعکس وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، ہیں جی، کسی لوگ کہتے ہیں جی مولوی تو ایسے ڈراتے رہتے ہیں، نہیں، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ نور سے محروم ہو گیا، برہان سے محروم ہو گیا، حشر کے دن نجات سے محروم ہو گیا،
اور قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون و فرعون و حامان و امیہ بن خلف، استغفر اللہ، یہ بڑے لیڈر ہیں کفر کے، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، تو یہ ان کے ساتھ جو ہے اس کا حشر ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز کے جو فوائد ہیں، جو اس کے بینیفٹس ہیں، ان کا بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے یہ ایک بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے، خیر کثیر کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز جو ہے انہا کفارۃ للصغائر الذنوب وتطہیر من الخطایا، یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز جو ہے ان کے لیے کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ صاف صاف کلیئر ہوتے جاتے ہیں، صاف ہوتے جاتے ہیں، انسان کے نامہ عمل میں باقی نہیں رہتے۔ وہ تطہیر الذنوب خطایا، اور یہ انسان کی خطائیں جو ہیں ان سے صفائی کا، تطہیر کا، کلیننگ کا ذریعہ بن جاتی ہے نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اپنی امت کو مخاطب کر کے، صحابہ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنے والے قیامت تک ہر شخص کو خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، اگر کسی کے دروازے کے باہر ایک نہر چلتی ہو، ہیں جی، ایک کینال، نہر چلتی ہو، اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کہنے لگے لا یبقى من درنہ شیء، یا رسول اللہ، کوئی میل اس کے جسم پہ باقی نہیں رہے گی۔ فذلک مثل الصلوات الخمس، فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، بخاری مسلم کی روایت، اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، فجر سے پھر ظہر تک، ہر نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، کفارۃ لما بینہن، یہ کفارہ ہے ان کے درمیان جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں۔ انسان تو قدم قدم پہ غلطی کرتا ہے، کبھی آنکھ کی غلطی ہوگی، کبھی کان کی غلطی ہوگی، کبھی زبان کی غلطی ہوگی، کبھی ہاتھ سے غلطی ہو گئی، کبھی قدم سے غلطی ہو گئی، قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن نماز کی پابندی جو ہے ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ما لم تغش الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے الگ سے اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے جو فوائد ہیں، اس کے جو بینیفٹ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ، ہیں جی، جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے تو مسلمان سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دلوں کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بندہ غفلت کرتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ساتھی تو پکا نمازی تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے اس کو، کہاں ہے وہ؟ بیمار ہے تو بیمار پرسی کی جاتی ہے، اگر کوئی اور معاملات ہیں، اگر وہ مثلا نماز کے اندر سست ہو گیا ہے تو کوئی ساتھی اس کو توجہ دلاتا ہے کہ بھائی نماز میں سستی نہ کریں، آپ کی جو روٹین پہلے تھی اسی طرح پکے نمازی بنے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کی عظمت کا اظہار ہے، مسلمانوں کی، کہ یہ مسلمان 5 وقت جب مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، مسلمان جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ مسلمان جو ہے وہ بھاگے ہوئے مسجد میں آتے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اسلام کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اسلام کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بھی اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اب اس کی کال کس کے ساتھ مل گئی؟ اللہ کے ساتھ۔
وہ دنیا میں یہاں زمین پہ کھڑا ہوا ہے، مسجد میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہتا، یعنی کوئی یہ کیا کہتے ہیں تقریر کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ خود فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ بندے اور رب کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے، لنک پیدا کرتی ہیں جی، کمیونیکیشن اللہ اور بندے کے درمیان۔ فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین، اللہ پاک جو اس کی طرف فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ہم نماز میں وضو کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اور جب ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قیام شروع کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، وہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اللہ بھی اپنے اس بندے کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے جس طرح اللہ کی عظمت کو لائق ہے، کما یلیق لجلالہ، جس طرح اللہ کی عظمت کو لائق ہے۔ اور پھر اب بندہ جو ہے وہ ایک ایک جو کلمہ نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ پاک اس کو سن رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی واثنى علیہ، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ایک جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے اللہ پاک جواب دیتے ہیں۔ تو میری ذرا اس گزارش پہ ذرا غور کریں تو یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے جو انسان کو، اس حقیر انسان کو، اس گناہوں کے پتلے انسان کو، اس خطا کار انسان کو، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہیں جی، کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بندہ بے بس ہے۔ جب کبھی موقع ملتا ہے، جب اللہ معاف کرے کب کسی کو بیمار بندہ دیکھتا ہے تو کیا بندہ کس بات پہ بندہ اکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بندے کی حقیقت نہیں ہے، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین، جو پوری کائنات کا مدبر ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جس کے حکم کے تابع ہر چیز ہے، وہ اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے اس کی ایک ایک بات کو سن رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ اور یہ کون سی عبادت ہے جو بندے کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے؟ نماز۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی عبادات ہیں ان سب عبادات میں سب سے اعلیٰ مقام کی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، معراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج ہم نے جمعے میں سنا نا، معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا۔ معراج جو ہے وہ انتہا ہے سدرۃ المنتہا تک، اور ایک بندہ اگر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا چاہتا ہے، معراج پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز اس کو وہاں تک لے کے جاتی۔ اور اسی طریقے سے یعنی بہت سے بینیفٹ ہیں اس کے، ہم اتنا لمبا نہیں کرتے، صرف ہم چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نماز کی ویلیو جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آئے، ہم نماز کو اہمیت دیں، نماز کو ویلیو دیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ آگے جو ہے اگر کوئی بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کے بارے میں وہ بڑا یعنی لیزی ہے، سست ہے، غافل ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ہیں جی، وقت ملا یا کوئی دوست ایسا مل گیا جو نمازی ہے تو ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ لی، یا کوئی ایسا مل گیا کہ جس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو نمازیں ساری ضائع ہو گئیں، ہیں جی، کوئی زندگی میں نماز کی ویلیو نہیں ہے، نماز کے لیے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہیں جی، 24 گھنٹے اس نے اپنے پلان کیے ہوئے ہیں، مینج کیے ہوئے ہیں کہ یہ میٹنگ وہ میٹنگ، اس کو ملنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس 24 گھنٹوں میں کوئی نماز کے لیے اس نے وقت نہیں نکالا کہ ظہر کا نماز کا وقت اس وقت ہے اور اس وقت میں نے یہ وقت نکال کے میں نے نماز ادا کرنی ہے، عصر اس وقت ہے، عصر میں نے ادا کرنی ہے، مغرب عشاء اور فجر، کوئی اس کے لیے اہتمام نہیں ہے۔ جو بندہ اس طرح کا ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فویل للمصلین،
ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کچھ بھی نہیں، ستیہ ناس ہو گیا اس بندے کا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے المصلین کا لفظ، جو بے نماز ہے، جو سرے سے نماز پڑھتا نہیں، اس کا نہیں، وہ جو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، فویل للمصلین، یعنی ایسا بندہ جس کی نظر میں نماز کا کوئی ثواب نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کے اندر جو ہے وہ دل نہیں لگا ہوا، نماز کو جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ادا نہیں کرنا کہ جس طرح نماز کرنے کا حق ہے، کھڑا ہوا ہے انتہائی سست، ہیں جی، کھڑا ہوا ہے، کبھی ادھر خارج، کبھی ادھر خارج، کبھی ادھر دھیان، کبھی ادھر نگاہ، کبھی ادھر نگاہ، کبھی یہ ٹانگ ہل رہی ہے، کبھی وہ ٹانگ، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہیں جی، لوگوں کے اوپر نظریں اس کی پڑی ہوئی ہیں، اپنی طرف ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین۔ اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافق جو ہیں، ہپوکریٹ جو ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان کی نشانی کیا بیان کی، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی لیزی ہیں جی، قاموا كسالى یراؤون الناس، ان کا نماز میں کھڑے ہونا کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو دکھانا کہ میں بھی آیا ہوں مسجد میں، میں بھی نماز کے لیے آیا ہوں، اور اللہ سے اجر پانا نہیں ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قیام کے اندر تلاوت نہیں ہے، رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح نہیں ہے، اور جب رکوع کے سر اٹھاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، سجدے کے اندر کوئی ہے وہ وہاں پہ کوئی تسبیح نہیں ہے، یعنی بالکل لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ مکمل طور پہ رکوع کرتے ہیں، نہ مکمل طور پہ قیام کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نماز کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز میں چوری کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے بھائی جو ہیں وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے ہیں تو رکوع میں ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے ہیں ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، پھر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرے اور پھر سر اٹھایا، پھر دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ ایسے دیکھے نا آپ نے، 70 سال اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے، اور بدترین چور ہے۔ نماز کی چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز کا حق نہ ادا کیا جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، نہ اس کا رکوع مکمل کیا جائے، نہ اس کا سجدہ مکمل کیا جائے، نہ وقت پہ نماز پڑھی جائے، اور بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کام کے اندر، اور اس کا جو وقت گزر رہا ہے کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کچھ نیک لوگ تھے، ان کے بعد ان کی آل اولاد آئی، ان کے بچے آئے، ان کی اولاد آئی، وہ کیسے لوگ آئے؟ خلف من بعدہم خلف، ایسے لوگ ان کے بعد آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کے بندے، عبد الشہوات، خواہشات کے بندے بن گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، ان قریب اللہ پاک ان کو جہنم کی جو غی وادی ہے، جہنم کی بھی وادیاں ہیں، جس طرح جنت کے مقامات ہیں نا، ہیں جی، جنت الفردوس ہے، جنت الاعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، جنت العلیین ہے، جنت کے بھی مقامات ہیں، اس طرح جہنم کی بھی وادیاں ہیں۔ جنت کے مقامات اوپر جاتے ہیں، جہنم کی جو وادیاں ہیں وہ نیچے جاتی ہیں، اور سب سے نیچے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہ سب سے نیچے جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ تو یہ الغی جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی وادی ہے، ویلی ہے جہنم کی، فرمایا سب سے نیچے، اور جہاں سب سے زیادہ سخت سزا دی جاتی، سیل ہوتے ہیں نا جیل کے بھی، ہیں جی، تو یہ وہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ سختی ہوگی، سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اہل النار جو ہیں جہنم والے، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا جہنم میں آنے کی وجہ کیا بنی، ہم بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے اس کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، نماز کا شوق ذوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔
جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر کہ یہ جہنم میں کون سا عمل تمہیں لے کے آیا، آج کیوں تمہارا انجام جہنم بنا ہے، کیوں جہنم کے اندر جل رہے ہو، تو سب سے پہلے وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ ان کو جہنم میں لے کے آیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے آگے جا کے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جائے کہ بھئی رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور خاص طور پہ فجر کی نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز، اور یہ بھی یاد رکھیں آج کل ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں نا تو وہ چہرہ اس طرف کر لیتے ہیں یا اس طرف کر لیتے ہیں، دیکھا ہے نا، مقتدیوں کی طرف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کان یوجہ الی المصلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہمیشہ اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کرتے، اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کرتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد خاص طور پہ پوچھتے کہ آج کسی نے خواب دیکھی ہے، ہیں جی؟ تو صحابہ بھی اپنی خوابیں بیان کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا نا تو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ امامت کا شرف بخشا، میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے نبیوں کے رسولوں کے امام بنے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام مجھے باہر لے کے آئے تو میرے سامنے 3 مشروب پیش کیے گئے، ڈرنک، کتنے ڈرنک؟ 3 ڈرنک پیش کیے گئے۔ ایک تھا دودھ، ہیں جی، ایک تھا دودھ، ایک تھی شراب اور ایک تھا شہد۔ آپ کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں پسند فرما لیں، جو چیز آپ کو پسند ہے پسند فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ کی امت ساری کی ساری کبھی گمراہ نہیں ہوگی، فطرت دین حق کے اوپر رہے گی، ہیں جی۔ اور اس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، یعنی دودھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یا دوسرا ڈرنک بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، تو یہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا، تو اس لیے فرمایا آپ کی امت جو ہے وہ ہمیشہ دین فطرت کے اوپر رہے گی، ساری کی ساری امت جو ہے ایک وقت میں گمراہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پوچھا کہ کسی کو کوئی خواب آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب آئی ہے، مجھے خواب آئی ہے۔ فرمایا عمر کیا خواب آئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے خواب یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ جو انگلیاں، یہ جو ناخن ہے نا، ان سے دودھ نکل رہا ہے، ان سے دودھ نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ دودھ سے مراد جو ہے یہ علم اور حکمت ہے، اے عمر اللہ پاک آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائیں گے، بلکہ آپ کو علم اور حکمت عطا کر دی گئی، ہیں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف چہرہ کرتے، بیٹھتے اور ان سے گفتگو کرتے۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج آپ کو اپنی خواب بیان کرتا ہوں۔ انہ رعا فی المنام انہ مر علی رجل مستجع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو مجھے خواب آئی اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کی سیر کرائی، جہنم کے پاس سے میں گزرا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور ایک اس کے سرہانے جو ہے وہ پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَاسِهِ، تو وہ جب پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر اس کے سر پہ جا کے لگتا ہے، فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اور پھر وہ اس کا سر جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پریس ہو جاتا ہے، پریس ہو جاتا ہے، بالکل اتنا وزنی پتھر ہوتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ پریس ہو جاتا ہے۔ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ، اور وہ پتھر جو ہے وہ ایسے چلتا چلتا اپنا رستہ بناتا ہوا پھر اس بندے کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پھر وہ بندہ پتھر مارتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو اسی طرح سزا دی جا رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بندہ کون تھا؟ کہ انہ الرجل یاخذ القرآن
فیرفضہ، وہ بندہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن سنایا جاتا ہے، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، فیرفضہ، وہ ان کا انکار کر دیتا ہے، رفضہ اپنے عمل کے ساتھ وہ انکار کر دیتا ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یعنی جس کو پتھر لگ رہے ہیں نا، وہ فرض نماز سے سو جاتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ سزا دی جا رہی۔ اور قرآن مجید کی آیات سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ قرآن ہی نہ پڑھے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ قرآن ہی نہ پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ قرآن کی آیات پہ عمل نہ کرے۔ قرآن آ کے کہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن کہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، قرآن یہ کہے تو وہ قرآن کی کسی آیت پہ قرآن قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کی کسی آیت پہ جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دیتا، وہ قرآن کا مجرم ہے، قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اور دوسرا، زندگی میں نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں، سو گیا ہے تو نماز ضائع ہو گئی، سویا ہوا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں اس کو، تو اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہاں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ پاک میری امت کو جہنم سے نکال لیں گے۔ ایک وقت آئے گا جہنم ایسے ہو جائے گی جیسے خالی گھر ہوتا ہے جس میں کوئی نہ رہتا ہو، خالی گھر ہوتا ہے جس میں کوئی نہیں رہتا نا، کوئی کھڑکیاں بند کرنے والا نہیں، دروازہ بند کرنے والا نہیں، ہوائیں آتی ہیں، کھڑکیاں ادھر لگ رہی ہیں، گھر برباد ہے، کوئی اس میں نہیں رہتا۔ فرمایا اس طرح ایک وقت آئے گا جہنم جو ہے وہ خالی گھر کی طرح، کوئی وہاں نہیں رہے گا۔ فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال رہیں گے سوائے اس بندے کے الا حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے پکڑا ہوگا، جو قرآن کا مجرم ہوگا، جس کے خلاف قرآن نے مقدمہ دائر کیا ہوگا اللہ کے دربار میں، وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا۔ اور جہنم کی آگ سے جو جہنم میں رہنے والا ہوگا، جو قرآن کا مجرم ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جو قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا۔ یہ ہے فیرفضہ، کہ قرآن کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، قرآن کا مجرم ہے، اس کو جو ہے وہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور ایک اور چیز جو ہے یاد رکھنی چاہیے، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ بندے کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات کی جو ہے دلیل ہے، گارنٹی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنی جو اولاد، جس کا ذمہ جو ہے بندے کے اوپر لگایا گیا، اولاد ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم اولاد کے ذمہ دار ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ جب ہم نماز کے بارے میں یہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ نماز کی کتنی ویلیو ہے، اس کے کیا بینیفٹ ہیں، اگر اس کو چھوڑا جائے تو اس کی سزا کتنی ہے، تو وہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جائیں، نماز کے اوپر لگا کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ فرمایا وہم ابناء 7 سنین، وہ 7 سال کے ہوں تو ان کو جو ہے نمازی بناؤ، ان کو مسجد میں لے کے آؤ، مسجد کا عادی بناؤ، مسجد کی ویلیو، مسجد کی اہمیت اس کو سکھاؤ، اس کو ذہن کے اندر بٹھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز میں سستی کریں تو پھر ان کی تادیب بھی کرو، پھر ان کو ادب سکھاؤ، پھر ان کی تادیب بھی کرو، پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بدقسمتی سے ہماری جو مسجدیں ہیں، ملین اینڈ ملین پاؤنڈ ہم لگاتے ہیں، لیکن مسجد جب بن جاتی ہے تو اس کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ جہاں جی بچوں کا داخلہ منع ہے۔ نہیں، جب یہ بچے جو ہیں یہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے، یا یہ بچے نمازی نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین صرف آپ کی نسل تک ہے، آپ کے بعد جو ہے یہ دین جو ہے یہ مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے آج تھوڑا سا برداشت کیا، ان بچوں کو مسجدوں کا عادی بنایا، بچے تو بچپنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی شرارت ہو گئی، کبھی آواز پیدا کر دی، کھیلنا شروع کر دیا، باتیں شروع کر دی، ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، ہیں جی،
میرے ساتھ بھی لڑتے ہیں جی، مولوی صاحب آپ نے بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے، کسی منع ہی نہیں کرتے آپ، یہ دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں، بچے میری ادھر اینک پڑی ہوئی تھی، بچے بھاگ رہے تھے، ایسے ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ بچوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جیسے چاہے نماز خراب کریں، لیکن اگر بچے آ جائیں ان کو والدین اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو عادی بنائیں مسجد کا، تو اگر کبھی کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے جو ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ نماز کا عادی بناؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ پوچھیں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی میری رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ڈیوٹی اس کی رات کے 12 بجے شروع ہوتی ہے اور دن کے 9 بجے ختم ہوتی ہے تو وہ رات کے 12 بجے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر رات کے 8 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح جو 3 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے وہاں کھڑا، اس لیے کہ اس کو وہاں سے پیسے ملنے ہیں، اس کو وہاں سے ویجز ملنی ہے، اس کو دنیا کے معاملات اس کے چلنے ہیں۔ اور نماز کے لیے کبھی ہم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ نماز کو کبھی ہم نے اتنی ویلیو دی ہے؟ یہ چیز جو ہے نا، اگر ہمارے ذہن کے اندر نماز کے ساتھ یہ معاملہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے، باقی اس کے بعد ہیں، تو پھر آپ کو بشارت ہو کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے مومن بن گئے، آپ مومن بن گئے، آپ کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ اور میں اور آپ ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اگر ہمارے یعنی جو ہمارا ڈے لائف ہے، ہیں جی، ہماری جو روٹین کی لائف ہے، اگر اس کے اندر نماز کی یہ ویلیو نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچ، اس لیول پہ ایمان کو لے کے آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کس کے لیے کرتے ہیں اتنی تکلیف، اتنی مشقت، اتنی محنت؟ اپنی اولاد کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی دنیا کو بہتر بنانے۔ آپ نے دیکھا یہاں ہمارے پاس یعنی یہ ٹیوشن سینٹر ہے، ہیں جی، بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ماں باپ باہر کھڑے ہوئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جیسا بھی موسم ہے کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ یہ بچہ یہاں ٹیوشن پڑھے گا، نمبر اچھے آئیں گے، اس کو کسی اچھی یونیورسٹی میں کسی اچھے کورس میں اس کو داخلہ مل جائے گا، اس کی دنیا کی زندگی بن جائے گی، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ تو جس عمل کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے، جس طرح کہ آپ سارا سن کے آئیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ نہیں، مومن ایسے نہیں ہوتا، مومن ایسے نہیں ہوتا۔ مومن کے سامنے جو ہے وہ آخرت کی زندگی پہلے ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا، اس سے آخرت کو بناؤ، آخرت کو بناؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے، دنیا بھی رکھنی ہے، دنیا میں معاملہ چلانے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے رہبانیت سکھاتا ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نمازی بننا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ سٹاپ، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، سوائے 3 قسم کے عمل۔ اور وہ کون سے عمل ہیں؟ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، اپنی زندگی سے کوئی نیکی کا کام ایسا کر گیا جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے کسی قسم کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم ینتفع بہ، نفع دینے والا علم سکھا گیا کسی کو۔ اور تیسرا والد صالح، نیک اولاد چھوڑ گیا جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اللہ اکبر، تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ نماز کے بینیفٹس کیا ہیں، نماز کے فائدے کیا ہیں، نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، اور خاص طور پہ اس راستے پہ اپنی اولاد کو لگا کے جانا ہے۔ اور یقین مانیے کہ میں یہاں لوگوں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ایک آدمی وہ اکثر، پتہ نہیں آج کل کافی دیر ہوگی میں نے نہیں اس کو دیکھا، لیکن پہلے اکثر وہ نظر آیا کرتا تھا۔ وہ ہر بندے کو جو اس کو جانتا بھی ہے نہیں جانتا، اس کے کان میں جا کے کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں اولاد کے نام سارا کچھ نہ لکھ کے جانا، سارا، کیونکہ بچوں نے کیا کیا، اس کو اس کی زندگی سے ہی اس کی جائیداد سے نکال دیا ہے، جی یاد ہے نا، وہ لوگوں کو جس کو جانتا بھی ہے جس کو نہیں جانتا سب کو یہ وصیت کرتا تھا۔ تو اگر ایسی نافرمان اولاد ہو جائے اور اس کے لیے بندہ ساری زندگی گزار جائے، ہیں جی، تو کیا اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیچھے وہ اولاد چھوڑنی ہے انشاءاللہ تعالی جو اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، ٹھیک ہے، وہ تب مغفرت کی دعا کرے گی جب ہم نے ان کو نماز پہ لگایا ہوگا،
نماز سکھائی ہوگی، نماز کا عادی بنایا ہوگا، اور اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہوا۔ اب نیکسٹ جو چیپٹر ہوگا ہمارا وہ یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔